سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ آئینی ترمیم کے لیے اب تیاریاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں. 17 یا 18 تاریخ کو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے اور مولانا صاحب نے بھی اب تو جو ہے وہ پریس کانفرنس کر دی ہے اور اس کے بعد تو اب کنفرم ہو چکا ہے کہ آئینی ترمیم ہو کر ہی رہے گی. اور مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے شاید ساتھ جو ہے شاید وہ ہاتھ ہو گیا ہے. لوگ بھی کہہ رہے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ہاتھ ہو گیا ہے. اس پہ بات کریں گے اور ساتھ پہ تھوڑی سی بات کریں گے خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر بھی کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں, اس پہ بات کریں گے. اور ساتھ میں اینڈ میں تھوڑی سی بات اس پہ بھی کریں گے جو کل ہم نے کیس ڈسکس کیا اسٹوڈنٹ والا, کیونکہ اس میں بھی ان کے پیرنٹس نے بھی تو آگے کلیئر کر دیا, تو اس کے بعد بھی احتجاج ہو رہا ہے. بات کریں گے. اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا. السلام علیکم. جی سر, وعلیکم السلام. سر کیا کہیں گے, سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی آئینی ترمیم کے اوپر ہی. مولانا صاحب نے اب تو پریس کانفرنس بھی کر دی ہے بلاول صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم ساتھ ہیں دونوں. ایسے ہی ہے سر, ہم تو پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب کو ہی لیڈنگ پوزیشن دی جائے گی. جی بالکل. اور اس میں کیوں زیادہ فائدہ, کیونکہ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جی. ان آئینی ترامیم کے حوالے سے, اور ان کی خواہش تھی پیپلز پارٹی کی کہ ہم اس معاملے کو لیڈ کریں. لیکن جب پچھلی بار جب اجلاس بلایا اور ساری چیزیں نہیں ہینڈل ہو سکی, تب جا کے یہ ڈیسائیڈ ہوا, پیپلز پارٹی نے اسٹیپ بیک کیا اور انہوں نے کہا جی کسی اور کے حوالے یہ چابیاں کسی اور کو دے دیں, وہ جا کے یہ دروازہ کھول لے. تو پھر الٹیمیٹلی مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا, اور اب اٹھاتے اٹھاتے اس بیڑے کو وہ کل انشاءاللہ جا رہے ہیں میاں صاحب سے ملنے. بلاول صاحب آلریڈی ان کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں, ایم کیو ایم کو انہوں نے ویسے ہی پیپلز پارٹی نے سندھ میں ڈھیر کر لیا تھا اپنے ساتھ, اب رہ گئی اینڈ پہ آ کے پی ٹی آئی. تو پی ٹی آئی کے حوالے سے کوشش تو یہی کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی اپنے ساتھ کسی طریقے سے شامل کر لیا جائے, تاکہ یونانی مسئلہ ایک جو ہے نا آئینی ترمیم کا بل پاس ہو جائے. اب اس میں دو طرح کی باتیں جو سامنے آ رہی ہیں, یا تو خان صاحب اس معاملے پہ آ کے ایک اچھی ڈیل کر سکتے ہیں. خان صاحب سے تو میرا خیال ہے بات ہی ہو ہی نہیں سکی نا اس ٹائم تک. نہیں ہو جائے گی اگر تب تک 17-18 کو ہوتی ہے تو میرا خیال ہے 18 تک تو پابندی ہے. نہیں سر, بات ہو جائے گی آئینی ترمیم سے پہلے خان صاحب سے. اچھا. اور ہو سکتا ہے خان صاحب کچھ اپنے لیے, جیسے باتیں چل رہی ہیں کہ خان صاحب کے پاس ڈو اینڈ ڈائی ہے, اسی ترمیم کے ذریعے وہ جو کچھ لینا چاہے. اب یہاں پہ پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کتنی اچھی پولیٹکس کرتے ہیں اور کتنے اچھے پولیٹیشین ہیں, کیونکہ ہمیشہ وہ ٹیبل ٹاک پہ آ کے نا خان صاحب ذرا ہار جاتے ہیں باقی پولیٹیشین سے. اس طرح کے روایتی سیاستدان نہیں ہے نا, تو باتیں وہ اس طرح سے نہیں کر پاتے. جوش و خروش والی سیاست ان کے لیے آسان ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے معاملات طے ہوتے ہیں. اور اٹ سیلف جو پی ٹی آئی کے اپنے اندر جو حالات ہیں, کچھ ایم این ایز نے تو آفرز کی بات کر دی ہے کہ ہمیں آفرز آ رہی ہیں, اور کچھ ایم این ایز جو ہیں وہ روپوش ہوئے ہوئے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں دھمکی دی گئی ہے یا ہمیں ڈرایا دھمکایا گیا, ہم گھروں میں آئیں گے ہی نہیں اجلاس میں. تو لگتا ہے یہی ہے کہ آسانی سے یہ بل پاس ہو جائے گا, ترمیم ہو جائے گی. ہاں ہو جائے گی. مجھے لگتا ہے کہ شاید خان صاحب کو بیچ میں انوالو کیا ہی نہیں جائے گا, کیونکہ خان صاحب کی اب ضرورت ہے ہی نہیں. یونانی مسئلہ اگر ہوگی تو سر بڑی بات, اگر دیکھیں نا پورا ایوان ایک بل کو پاس کرے گا تو بہت اچھا میسج اس جائے گا. میں یہ بتائیں کہ وکلا نے بھی جو ہے وہ اب تو کال دے دی, انہوں نے کہا دی کہ ہماری لاشوں پہ سے گزر کے جو ہے یہ ترمیم پاس ہوگی. نہیں وہ زیادہ تر وکلا جو ہے وہی پی ٹی آئی مائنڈ سیٹ کے جو وکلا ہیں انہوں نے یہ احتجاج کیا تھا. مطلب پورے پاکستان سے دیکھیں نا, جو وکیل جو سٹیک ہولڈرز ہیں نا, جو بار ایسوسیشنز ہیں, ان کی پتہ نہیں کتنی میٹنگز ہو چکی ہیں لا منسٹر کے ساتھ اس معاملے کے اوپر, ٹھیک ہے. اور ہم نے پچھلے دنوں ڈسکس بھی کیا, تو خبر بھی آئی تھی کہ لاہور بار کے جو جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے تو اعظم نذیر تاڈر سے استعفی ہی مانگ لیا تھا اس حوالے سے. تو یہ ساری باتیں ہو گئیں اور استعفے تک بات آ کے ریورس ہوئی تھی. تو میرا نہیں خیال اب زیادہ ریزسٹ کریں گے وکلا بھی اور آئینی طرح میں, کیونکہ سیاسی جماعتیں اور ان کی جو لائرز ونگ ہے وہ پوری طرح سے اس کو سپورٹ کریں گے. ظاہری بات ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وکلا جو ایک مضبوط ان کے گروپس ہیں, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں بھی اور ہائی کورٹس بار ایسوسیشنز میں بھی, تو وہ اگر سپورٹ کریں گے تو پھر وکلا تحریک میں وہ جان نہیں رہے گی. چلے اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی, جو ان کا آج میڈیکل رپورٹ آئی ہے. میڈیکل رپورٹ کے مطابق تو خان صاحب کو اتنے زیادہ بیمار نہیں ہے, ایک کان کا مسئلہ بتایا اور ایک تھوڑا سا ایسے ہی ہے. آج ایک تو یہ میڈیکل رپورٹ آئی ہے, اس کے علاوہ جو 2-3 ٹویٹس آئی ہیں نا وہ بہت خطرناک ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے. ان کی وائف کی جو ایکس وائف کی ٹویٹ آئی ہے, اور ایک اور آئی گیس کوئی یو کے شاید کوئی ہیں
ممبر آف پارلیمنٹ ہے جی جی انہوں نے جی بھی ایک ٹویٹ کی ہے. تو یہ نہیں، دو اس تین کو ٹویٹس ٹویٹ آئی تھنک خطرناک شاید ہیں. ان کی ایکس وائف نے کی ہے. نہیں انہوں نے تو بہت لمبی ٹویٹ جی کی ہے. کافی لمبی. جمائمہ گولڈ سمتھ نے ایک لمبی ٹویٹ کی اور انہوں نے تو خان صاحب کے حوالے سے کہا جی میرے بچوں کے جو والد ہیں والد ان کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں. بڑی تو اچھی طریقے کے ساتھ انہوں نے ساری وہ بات. ہاں پوری بات انہوں نے کی کہ پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے اور ان کے بھانجے کو ابھی تک پکڑا ہوا ہے پچھلے سال اگست سے ہاں ابھی تک وہ حسام باہر نہیں آئے اور ملٹری نے ان کو ٹرائل کر رہی ہے. اور یہ وہ بڑی لمبی چوڑی تفصیل. لگتا یہ ہے کہ گہری نظر انہوں نے پاکستان کے رکھی حالات پہ ہوئی ہے. رکھی ہوئی ہے. اور انہوں نے ایون دین خان صاحب کے سیل کے حوالے سے بھی باتیں کی ہیں کہ بالکل. اڈیالہ جیل میں جو خان یہ اب صاحب کا سیل ہے ایک سوچنے والی چیز یہ ہے کہ ان تک یہ رپورٹس ان جا تک کہاں سے کیسے رپورٹ کہ جی جو ان کے پاس جو کھانا بنانے کے لیے رہی؟ جی خانسامہ تھا وہ وہ بھی خانسامہ جو ہے وہ چھٹی پہ بھیج دیا گیا. چھٹی پہ بھیج دیا یا وہ ہے ہی نہیں. ہاں جی تو یہ بھی انہوں نے کہا جی میرے سورسز نے مجھے بتایا تو بڑی بات ہے اگر انگلینڈ میں بیٹھ کے ان کے ان کے سورسز اڈیالہ جیل کے اندر بھی موجود ہیں ہاں جی تو میرا خیال ہے بڑی بڑی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ پڑے گا. رابطہ کریں. رابطہ کر لینا ان کے لیے آسان ہے چیزوں کو دیکھنا. تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے. خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ جو ان کے اپنے ڈاکٹر ہیں پتہ نہیں لوگ کیسے کام کرتے ہیں. بہانہ بڑا عجیب سا بنایا گیا ان کو ملاقات نہ کروانے کا کہ وہ اپنی جی جی شناخت نہیں کروا پائے ایک اپنی سر وہ سارا ڈاکومنٹیشن دن کھڑے پرووائڈ نہیں نہیں کر سنا پائے. وہاں پہ. سر کھڑے ہونا ایک اور بات ہے نا کہ وہ اندر جانے کے لیے جو ان کو مطلوبہ کاغذات درکار تھے وہ ان کے پاس نہیں تھے. آئی نہیں تھا گیس جی. کوئی اتھارٹی لیٹر دینا ہوگا پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ نے ان کو یا خان صاحب کا جو وہ جو کارڈ وغیرہ ہوگا ان کا ڈاکٹریٹ کا وہ کچھ اس طرح سر کی وہ تو شناخت کرنی میرا ہوگی خیال ہے انہوں ان نے. کے پاس تھا ڈاکٹر محمد عاصم ہے یہ جو ان جی کو جی دیکھتے ہیں. تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ میڈیکل ان کو نہیں دیکھتے نہیں نہیں وہی سر ہیں. دیکھیں پیپر اب ورک ضروری پاکستان میں ہوتا ہے نا. 2-3 عاصم ہو گئے تو اس لیے ہاں ذرا پورا ایشو بھی ہے ڈاکٹر نا. عاصم لیا ہے نام. نہیں نہیں وہ ایشو ہوتا ہے نا سر. دیکھیں اگر اس طرح تو کسی کو جیل کے اندر انٹر نہیں کیا جا سکتا جی جب تک وہ اپنی مکمل لیکن شناخت اگر نہیں کرواتا. ایسا تھا کہ ان کے ہی اپنے جو ڈاکٹر تھے انہوں نے آنا تھا تو پھر پیمز ہاسپٹل نہیں کے جو وہ تو پھر ڈاکٹر ہیں. تسلی دیکھیں تسلی دے دی گئی ہے نا. اب تو یہ کل والی بات جو آ رہی ہے کہ جو رابطہ کروایا گیا ہم نے یہاں جی سے بیٹھ کے کہا بھی تھا وہ بات اب کلیئر ہو گئی ہے کہ جی عامر ڈوگر کی جیل حکام سے بات ہوئی بالکل. تھی ہاں کل. یہ بھی تو ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے بات کی تھی کہ یقین دہانی جی پی جی ٹی آئی کو کروا دی کرا گئی ہے گئی. صحت کے حوالے سے تبھی انہوں نے سٹیپ بیک کیا. اور جو احتجاج کے حوالے سے انہوں نے سٹیپ بیک کیا تھا اس کی بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ جی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ خان صاحب کی صحت اب اندر ہوں ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ تو چلیں میرا خیال ادھر ڈاؤن ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ابھی میرا خیال ہے اینڈ میں ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ جو ابھی پنجاب کالج والا ایشو چل رہا ہے اور اس کے اوپر احتجاج جو ہے مزید آج جو ہے وہ دیکھا گیا ہے مختلف شہروں کے اندر بھی. جی تو کیا دیکھ رہے ہیں اگر یہ فیک نیوز ہے تو پھر اس طرح سے احتجاج کیوں سر کیا جو جا رہا ہے؟ احتجاج کون لوگ کر احتجاج رہے کر ہیں رہا ہے؟ میرا ان سے حکومت سوال پنجاب یہ نے ہے. جو ہے کہتے ہیں کہ کیا نام ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ نہیں پی اسٹوڈنٹس ٹی ہیں. آئی کو چھوڑ دیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ وہ احتجاج کس چیز کے لیے کر رہے ہیں. ہوں مطلب ایک بچی کے ساتھ اگر ایک سانحہ ہاں ہو ان کے تو گیا پیرنٹس ہی نہیں. نہیں پیرنٹس کو ایک سائڈ پہ رکھیں. جی ہمارا مطالبہ ایز شہری ایز انصاف پسند شہری کیا ہونا چاہیے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ان کو پکڑ لیا پکڑ جائے. لیجیے تو وہ تو تحویل میں ہے پولیس کی. بالکل. تو پھر پروٹیسٹ کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ وہ اپنے کالج کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ہاں توڑ پھوڑ اتنی توڑ پھوڑ مطلب ویڈیوز بڑی جو آ رہی عجیب ہیں بات ہے نا. اور اسٹوڈنٹ سے ایسا عجیب و غریب حرکت یا تو دیکھیں ہم دیکھتے ہیں نا جو سر بلوائی ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس کے اوپر تشدد جو کیا ہے شاید اس کی وجہ نہیں سے نہیں بھی کچھ دیکھیں وہ ہے کہ تشدد ہمارے اسٹوڈنٹس کے اوپر سر تشدد کیا پاکستان میں گیا ہے، اتنے مارا جا رہا اتنے ہے، گھسیٹا جا رہا ہے. نازک صورتحال تھی پچھلے ہاں جی 2-3 دن سے سر ایسی میرا ہو خیال ہے کانفرنس کی اسٹوڈنٹس کو وجہ سے. چھیڑنا بھی جو ہے وہ بڑا نہیں مشکل نہیں کام سر ہے. یہ وہ بنگلہ دیش چھاتر نہیں ہے بنگلہ دیش کے, میں یہ بھی انقلاب پاکستان کے طالب علم ہے. بڑا فرق ہے ان دونوں میں. اور جو یہ ایک کالج کے اسپیسیفک ایک کالج کے اسٹوڈنٹس کا احتجاج ہے یہ میرا خیال ہے بچوں نے اپنی تفریح کے سامان کو ہی کیا ہے. چھوٹے بچے ہیں نا فرسٹ ایئر سیکنڈ ہاں ایئر ایسے کے ہی لڑکے بالکل ٹھیک لڑکیاں بات. وہ اس لیول پہ اس کو ہم نہیں سوچ رہے کہ بہت بڑی کوئی جی تحریک چل گئی ہے کوئی معاملہ. ایک تو یہ میرا سر سوال بڑا میں جو ہے سیدھا نا سا ہے. آنیئر ابھی بات نہیں کر سکتا. کچھ اس طرح کی ویڈیوز بھی آئی ہیں جن کے انٹرویوز جاگے کیے گئے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارے سر ساتھ وہ سب ابھی ایف آئی اے بڑا نے ایف آئی اے سائبر اللہ کرائم معاف کرے ونگ بڑی کی کمیٹی بری بن انہوں گئی نے ہے. جو ہے باتیں میں وہی بتائی ہیں. بتا رہا ہوں نا ابھی ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی کمیٹی بن گئی ہے اور 1-2 دن میں یہ ساری صورتحال کلیئر ہو جائے گی کلیئر کہ ہو یہ جائے گی. کہاں سے شروع ہوا, یہ پروپیگنڈا سٹارٹ کس نے کیا تھا, یہ فیک نیوز بنی کہاں پہ تھی اور اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے. اوبویسلی اگر جس بھی میڈیا سیل نے اس کو سٹارٹ کیا تھا یہ تو ہمیں پتہ ہے, ہم یہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, آڈینس دیکھ رہی ہے, ہمیں پتہ ہے یہ سوشل میڈیا پہ چیزوں کو وائرل کس طرح سے کتنا کیا آسان جاتا ہے. تو یہ ایشو جہاں سے وائرل ہوا تھا یہ 2-3 دن میں اس کا سرا بس مل اس کو جائے گا. پکڑ لیں گے. اور ایک بار سرا مل گیا تو پھر ان لوگوں کے ساتھ بہت بری ہوگی کیونکہ یہ دن بہت خطرناک تھے, بالکل بہت عثمان نازک بخاری دن تھے. صاحبہ نے تو آج میرا خیال ہے انہوں نے تو بیان دیا ہی ہے. انہوں نے کہا ہے یہ کیا نام ہے
جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈی چوک پہ احتجاج نہیں کر سکی، تو کچھ انہوں نے اس طرح کے ڈلا نہیں، وہ پی ٹی آئی کے کارکن میں اس لیے نہیں مان سکتا، یا کوئی بھی ذی شعور آدمی نہیں مانے گا کہ وہ تو چھوٹے مطلب بچے ہیں، وہ 16 17 18 سال کے، اور پی ٹی آئی ڈائریکٹلی اس معاملے میں انوالو ہو بھی نہیں سکتی، ان کے اپنے تھوڑے مسائل چل رہے ہیں، کٹے ہیں، وہ اپنی لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی ابھی، تو ان کی سینٹرل کمیٹی کے اندر جو لڑائی آج بریک ہوئی ہے، جیو نیوز نے جو بریک کی کہ علی امین گنڈا پور کی اور حماد اظہر کی جو لڑائی ہوئی ہے، انہوں نے تو ڈائریکٹلی کہہ دیا نا کہ خود تم چھپ کے بیٹھے ہوئے ہو حماد اظہر کو اور لوگوں کو نکالتے ہو، ٹھیک ہے، لوگوں کو تم خوار کرتے ہو، انہوں نے ایگزیکٹلی یہی الفاظ استعمال کیے، جس کے بعد بڑی لڑائی شڑائی ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ یار اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو پی ٹی آئی کے اپنے بڑے مسائل ہیں، یہ ایک چھوٹے سے ایشو پہ میرا نہیں خیال پی ٹی آئی سیاست کرنا پسند کرے گی۔ دیکھتے ہیں کہ مزید آگے کیا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس جو ہے، کیونکہ جو گارڈ ہے وہ ابھی بھی اس ٹائم ریسٹ ہوا ہے، اگر تو اس نے کچھ کیے ہیں تو اس کو ریسٹ کیوں کیا گیا ہوا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اور اگر یہ بھی میرا خیال ہے غلط ہے کہ اگر اس کو ریسٹ کر کے رکھا ہوا ہے جب اس کے اوپر ابھی تک کوئی جرم ثابت ہی نہیں ہوا، اور اس کے پیرنٹس جب بچی کے کہہ رہے ہیں کہ کہنا ہے جی ہماری بچی کے سیڑھیوں سے گری ہے، ریڑھ کی ہڈی پہ چوٹ لگی ہے، اور وہ انہوں نے میڈیکل رپورٹ تک جو ہے پولیس کو دے دیا، اس کے باوجود اس کو رکھا ہوا، تو یہ بھی شاید غلط ہی ہے۔ ایسے ہی ہے، دیکھیں گے کہ آگے مزید اس میں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی انفارمیشن ہوگی آپ سے شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نے کے بعد